حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 5 دسمبر سوموار کا دن ہے اور 10 جمادی الاول ہے۔ بات کریں گے اسلامی امارات کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے بتایا کہ جمعہ کے روز پاکستانی سفارت خانے پر حملہ کرنے والا آدمی کو افغان فورسز نے اسپیشل فورسز نے گرفتار کر لیا ہے، اور ان کے مطابق یہ آدمی غیر ملکی اور داعش گروپ سے تعلق رکھتا ہے۔ انویسٹیگیشن سے اس بات کا پتہ لگایا گیا ہے کہ یہ حملہ داعش اور باغیوں نے مل کر کروایا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کچھ غیر ملکی گروہ اس کے پیچھے ہیں، جن کا مقصد برادر ملک افغانستان اور پاکستان کے درمیان مسائل کو پیدا کرنا۔ یہ وہی سچویشن ہے جو ہمارے ملک پاکستان میں دہشت گرد گروپ کرتے تھے، تاکہ مختلف جو آنے والے مہمان ہیں پاکستان میں، اس کے علاوہ جو پاکستانی سفارت خانے ہیں، پاکستانی سفارتکار ہیں، یا پاکستان میں کوئی ایسے لوگ موجود ہیں جو غیر ملکی ہیں، تو ان پر حملے کروا کر پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح وہ افغانستان میں چل رہا ہے، کیونکہ افغانستان کو روکنے کے لیے ان کے پاس اور تو کوئی کام نہیں ہے، کوئی ان کے پاس تدبیر نہیں ہے۔ اللہ کی خفیہ تدبیریں جو ہیں وہ یہاں پہ کام آ رہی ہیں، تو اس کے آگے تو کسی کی چلتی نہیں ہے۔ آگے بات کریں گے اسلامی امارات کے وزیر دفاع مولوی محمد یعقوب مجاہد صاحب نے اپنے وفد سمیت یو اے ای کے دورے پر ہیں۔ وہاں پر کل انہوں نے ابوظبی میں یو اے ای کے پریزیڈنٹ شیخ محمد بن زیاد ال نہیان اور ملک کے حکام سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے تعلقات کو دو طرفہ تعاون کے ذریعے مزید بہتر اور مضبوط بنانے پر بات کی گئی، اور افغانستان اور یو اے ای کے درمیان اور اہم ایشوز پر گفتگو کی گئی۔ اس کے علاوہ وزیر دفاع نے یو اے ای میں بسنے والے افغانیوں سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں وفد نے یو اے ای میں بسنے والے ہم وطنوں کی مشکلات کو سنا اور ان کو حل کرنے کا یقین دلوایا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ افغانستان ہر ایک افغانی کا گھر ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ملک میں ہے یا ملک میں نہیں ہے۔ آپ لوگ افغانستان میں ضرور سرمایہ کاری کریں، اور تاکہ ہم سب ملکی ترقی کو ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اس کے علاوہ وزارت دفاع نے بتایا کہ منسٹری کے وفد نے ملک میں شہید سردار محمد داؤد خان ہاسپٹل کا دورہ کیا۔ اس وفد کے دوران سربراہ شیخ قاسم فرید، جو کہ منسٹری کے اسٹریٹجی اینڈ پالیسی ڈپٹی ہیں، انہوں نے وفد سمیت مریضوں کی عیادت کی، ان سے ہسپتال کی سہولیات کا معلوم کیا اور ان کے ساتھ پیش کیے جانے والے رویے کے بارے میں پتہ کیا، اور اس 400 بیڈز پر مشتمل ہاسپٹلز کے مختلف حصوں کا دورہ کیا۔ ہاسپٹل کی چیکنگ اور مریضوں سے ملاقات کے بعد انہوں نے ہاسپٹل انتظامیہ، سٹاف اور نرسز اور اسپیشلسٹ کی ایماندارانہ خدمات کو سراہا اور خوشی کا اظہار کیا، اور مریضوں کو مزید بہتر خدمات فراہم کرنے اور ان کے لیے مزید سہولیات فراہم کرنے کا کہا۔ اسلامی امارات کے اسٹیٹ آفس جنرل ڈائریکٹر ڈاکٹر عبد الواسع صاحب نے آج افغان چیریٹی کے حکام سے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں ڈپٹی پبلک اینڈ اسٹریٹجک کمیونیکیشن ڈائریکٹر آف اسٹیٹ نے ضرورت مند لوگوں کو قرآنی آیات اور حدیث شریف کے روشنی میں دی جانے والے امداد کی انفارمیشن پیش کی، اور کہا کہ ہم آپ کی اور تمام تر شہریوں سے متعلقہ اداروں کی مشکلات کو سنیں گے اور حل کرنے کے لیے ضروری اقدامات بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ نائب ترجمان اسلامی امارات بلال کریمی صاحب نے کہا کہ میں آج بہت خوش ہوں کہ ہم ان لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں جو ضرورت مند لوگوں اور مظلوم شہریوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور انہیں سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنی سرگرمیوں کو چھوٹے عرصے کی بجائے بڑے عرصے تک بڑھائیں، تاکہ ملک معاشی طور پر خود انحصار ہو جائے اور مضبوط بن جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ غریب اور ضرورت مند لوگوں تک امداد پہنچانے میں شفافیت کو مزید بہتر بنائیں، تاکہ اصل حقدار تک امداد پہنچائی جائے۔ مثال کے طور پر معذور، بیوہ اور یتیموں تک اپنی امداد پہنچائیں۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مغربی ادارے اور میڈیا افغانستان کی معاشی حالت پر خوفناک اور جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں، اس ذریعے سے وہ ہماری قوم کا مورال گرانا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے ہم وطنوں کے ولولے اور مورال کو بھی بچائیں۔ بلال کریمی صاحب نے مزید کہا کہ تمام امدادی ادارے اس بات سے باخبر رہیں کہ بیرونی اداروں سے مل کر کام کرنے میں اپنی خود مختاری کو برقرار رکھیں، اور اپنے دماغ میں یہ بات رکھیں کہ اسلام اور ملک کی اقدار سب سے پہلے ہیں، اور وہ اپنی امدادی کاموں کو
اخلاص کے ساتھ کریں۔ امدادی اداروں کے نمائندگان نے اسلامی امارات کے تعاون کو شکریہ ادا کیا اور امداد کی تقسیم میں شفافیت کا یقین دلوایا، اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنی تجاوزات اور مشکلات ان ذمہ داران کے سامنے رکھیں۔ ڈاکٹر عبد الواسع صاحب نے اسلامی امارات کہا کہ اسلامی امارات کا قلعہ تمام افغانوں کا گھر ہے اور اس کے دروازے تمام لوگوں کے لیے ہر وقت کھلے ہیں۔ انہوں نے امدادی اداروں کے کام پر ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے لوگوں کو معاشرے میں غریب اور ضرورت مند لوگوں کی خدمت کی ہے اور ان کو مشکل وقت میں سہولیات فراہم کی ہیں۔ اب افغانستان افراتفری اور مشکلات کے دور سے باہر نکل چکا ہے، یہاں کے لوگوں کو مدد اور تعاون کی ضرورت ہے، اور انہوں نے کہا کہ تاجر اور سرمایہ کار ملک میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں اور امدادی ادارے اپنی امداد کو تقسیم کر کے ملک کی معاشی ترقی کو مزید بہتر کریں۔ منسٹری آف انڈسٹری اینڈ ٹریڈ کے منسٹر الحاج نور الدین صدیقی صاحب نے ہیڈ آف افغان چیمبر آف انڈسٹری اینڈ مائنز شرباز صاحب اور وائس پریزیڈنٹ آف چیمبر آف کامرس اینڈ انویسٹمنٹ محمد یونس محمود صاحب کی موجودگی میں نان فیرس میٹل فیکٹریز یعنی کہ خام دھات والی فیکٹری مالکان سے ملاقات کی اور ان کے درپیش مسائل سنے۔ اس ملاقات کے دوران انڈسٹری اینڈ کامرس منسٹر الحاج نور الدین عزیزی صاحب نے کہا کہ اسلامی امارات افغانستان کسی کو بھی خام مال ایکسپورٹ کرنے کی اجازت نہیں دے گی، اور اس ملاقات کے آخر میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ ان فیکٹریوں کے خام مال سے تیار کی دھاتی ڈال کو چیک کیا جائے گا اور صحیح کوالٹی اور تعداد والوں کو منسٹری آف انڈسٹری اینڈ کامرس کا حصہ دار بنایا جائے گا، اور اس کے بعد اس معاملے پر فیصلہ سنایا جائے گا۔ منسٹری آف بارڈر کی طرف سے اعلیٰ عہدیداران، رشتہ داروں اور قبیلوں کی نمائندگان نے نورستان کے گورنر سے ملاقات کی۔ منسٹری آف بارڈر افیئر الحاج نور الدین صاحب نے منسٹری کے ڈپارٹمنٹ آفس میں گورنر نورستان مولوی محمد آغا حکیم صاحب سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں گورنر صاحب نے صوبے کی سیکیورٹی حالات کی بہتری کا یقین دلوایا اور وفد کو اس بات کا یقین دلوایا کہ نسلی گروہوں کے درمیان اتحاد قائم ہے اور لوگوں کے درمیان فرق کو ختم کیا جا رہا ہے۔ منسٹری کے وفد نے ان کی کاوشوں کو سراہا اور باور کرایا کہ نسلی گروہوں کے درمیان مضبوطی سے ہی ملکی اتحاد قائم ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ لوگوں کی مشکلات کو سنیں اور اس فیلڈ میں ہر قسم کا تعاون فراہم کریں۔ منسٹر آف ایگریکلچر اینڈ اریگیشن مولوی عطا اللہ عمری صاحب نے ترکی کے بہت بڑی کمرشل کمپنی کے حکام سے ملاقات کی اور ان حکام کے ساتھ بہت زیادہ کاروباری پلانز پر بات کی گئی۔ کمپنی حکام نے افغانستان میں سرمایہ کاری کرنے کی خواہش کا اظہار کیا اور منسٹری مولوی عطا عمری صاحب نے انہیں ہر قسم کا تعاون کرنے کا یقین دلوایا گیا۔ اس کے علاوہ منسٹر آف واٹر اینڈ انرجی نے ملا عبد اللطیف منصور صاحب نے ترکی کے سرمایہ کاروں اور انڈسٹریلسٹ سے ملاقات کی اور ان لوگوں نے ملک میں کوئلہ، ہوا، سولر کے وسائل سے بجلی پیدا کرنے اور اس فیلڈ میں سرمایہ کاری کرنے کے اظہار کیا۔ منسٹر صاحب نے ان کو خوش آمدید کہا اور ہر قسم کے تعاون کا یقین دلوایا۔ اسلامی امارات اپنے تعلقات کو کامیاب بنا رہی ہے، ملکی اقدار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کر رہی، امدادی کام کروا رہی ہے، لیکن ملکی اقدار کے مطابق ملک میں اتحاد کی فضا کو بڑھا رہی ہے، سرمایہ کاری میں تعاون کر رہی ہے، ملک میں ویران جگہوں پر جو جنگلات اور پھلدار پودوں کو بڑھا رہی ہے تاکہ ہر طرف سے ملک کو بہتر بنایا جائے، اور اسلام اسی طرح ہی اپنی عوام، اپنی زمین کی خدمت کرتا ہے۔ اسلام کے نمائندے ہمیشہ اسلام کہ اسی طرح پیروکاری کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔